ایک کھٹے خربوزے نے ایک حکیم کو کیا سکھایا؟ حضرت لقمان علیہ السلام کسی رئیس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کی برکت سے ان کے اندر بہت پاکیزہ اور اونچے اخلاق و عادات موجود تھے، جن کی تفصیل حق تعالی شانہ نے سورہ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے ان اونچے اخلاق کا ان کے آقا پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ رئیس نے ان کو اپنا مقرب و محبوب بنا لیا اور دلی طور پر ان سے محبت کرنے لگا۔ پھر اس رئیس کا معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا، اور جب حضرت لقمان علیہ السلام سیر ہو کر کھا لیتے تو بچا ہوا یہ رئیس کھاتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس رئیس کی محبت و عادت کی رعایت سے کھا لینے کے بعد بقیہ اس کے لیے بھیج دیا کرتے۔ ایک دن آقا کی خدمت میں کہیں سے خربوزے آئے۔ اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام موجود نہ تھے۔ رئیس نے ایک غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزے کی قاشیں بنائیں اور ایک ایک قاش محبت سے کھلاتا جاتا، اور دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام خوشی خوشی ہر قاش کھا لیتے اور شکر بجا لاتے، یہاں تک کہ 70 قاشیں کھا لیں اور ایک قاش باقی رہ گئی تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ خربوزہ کتنا شیریں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے قاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی سے زبان کی نوک سے حلق تک آبلے پڑ گئے اور 1 گھنٹے تک بے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا، اے میرے پیارے، آپ نے کس طرح اس خربوزے کو حلق سے اتار لیا اور اس عذاب کو کس طرح لطف سمجھا؟ جب ایک قاش کھانے پر مجھ پر یہ بلا آئی تو 70 قاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا ہوگا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا، آپ کے مبارک ہاتھوں سے سینکڑوں نعمتیں کھائی ہیں، جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر جھک رہی ہے، لہٰذا مجھے اس بات پر شرم آ رہی ہے کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہوں، اس ہاتھ سے اگر ایک کڑوی چیز عطا ہو رہی ہے تو اس کا شکوہ کیوں کروں؟ میرے آقا، مٹھاس عطا کرنے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزے کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، اگر کسی وقت کسی شخص کو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا تکلیف پہنچ جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ مشکل اور مصیبت کے وقت اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت یا پریشانی بھی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں بھی تو مل رہی ہیں۔ اگر آپ نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہو اور نعمتیں کھانے کے بعد آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ آپ پر رحم کر رہا ہے، نعمتوں کی برسات کر رہا ہے، تو پھر کبھی بھی اپنے اوپر آئے تھوڑی سی آزمائش والے وقت کو کسی گلے یا شکوے کی نظر مت کر دینا، کیونکہ اس ذات باری تعالیٰ کا اگر تم مشکل وقت میں ویسے ہی شکر ادا کرو گے جیسے تم اس کے رحم و کرم کے وقت کر رہے تھے، تو وہ باری تعالیٰ جلد ہی اپنے رحم و کرم کی برسات تم پر کر دے گا۔ وہ باری تعالیٰ تو دیکھتا ہے انسان کو کہ یہ رویہ کیسا رکھتا ہے۔ اگر تم اللہ کے تھوڑے سے امتحان پر شاکر ہو جاؤ گے تو اللہ تم پر اپنی برسات نازل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آزمائشوں میں صبر اور شکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہم آزمائشوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کا شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو ایک بار الحمدللہ ضرور کہیے گا۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو لائک تو کر لیا ہوگا دوست، اب مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لو، ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں گا۔